الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہمارا 15واں سبق ہے۔ اس میں ہم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے آپ کے حیات طیبہ پر، کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آپ قیامت کے قرب میں واپس زمین پر تشریف لائیں گے۔ اور یہ بات آپ کے بتانا یہ ضروری ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بچانا چاہتا تھا، اور آج تک یہودی یہی کہتے رہے ہیں کہ ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے قائل ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے دعوے کی تردید فرما دی، جس طرح ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے۔ اور یہودی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت قتل کرنا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو بچانا چاہتا تھا۔ اور یہ بات کسی کافر سے بھی پوچھ لیں اور وہ بھی یہی کہے گا کہ اگر پوری کائنات ایک طرف ہو اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ کام نہیں ہو سکتا، بلکہ جو کام اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا ذکر کیا، جو ہمارے لیے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے کہ ان کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا، بلکہ وہ صحیح سالم ہیں اور آسمان پر ہیں، واپس زمین پر تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 54۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کافروں نے یعنی یہودیوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بہت سارے تدبیریں کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں ذکر ہے کہ یہودی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل نہیں ہونے دیا۔ جس وقت یہودی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی تدبیریں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے 4 وعدے کیے۔ وہ تھا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 55۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے 4 وعدے کیے۔ وہ یہ تھے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، میں تجھے صحیح سالم واپس لوں گا، اور تیسرا یہ تھا کہ آپ کو یہودیوں کے صحبت سے پاک کروں گا، اور چوتھا کہ میں آپ کے پیروکاروں کو قیامت تک یہود پر غالب رکھوں گا۔ اس آیت میں ذکر ہے انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے، اور اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا۔ جو یہ وعدے کیے فرمایا کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے مار دیا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، لیکن نہ ہی انہوں نے قتل کیا، نہ ہی انہوں نے سولی پر چڑھایا، لیکن شبہ بڑھ گیا۔ اور ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہودی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل بچا لیا اور اپنے طرف اٹھا لیا، اور قرب قیامت واپس تشریف لائیں گے۔ اور ایک یہ ضروری بات سن لیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور آپ کے واپس زمین پر تشریف لانے میں یہ مرزا دجال سے پہلے کسی مفسر نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ ہر مفسر نے یہی کہا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے۔ یہ بات صرف اور صرف مرزا دجال کو خود کی ہے، اور مرزا دجال نے یہ نیا عقیدہ گھڑا ہے، یہ افتراء اللہ کیا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، وہ واپس زمین پر تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ مرزا سے پہلے کسی بھی مفسر کو اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، ان کی کیفیت میں اختلاف ہے کہ وہ کس کیفیت میں اٹھائے گئے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نیند عطا کی گئی، پھر نیند میں ان کو اٹھایا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اسی طرح ہی جاگتے ہوئے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں کوئی بھی گروہ نہیں کہتا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہیں اٹھائے گئے۔ تو ہم سب سے پہلے اس آیت کی تفسیر وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ کی تفسیر مرزا کے محبوب مفسر اور ہمارے بھی ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کے ذکر کریں گے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو مرزا نے 9ویں صدی کا مجدد تسلیم کیا ہے،
یہ میں نے آپ کو پہلے سبق میں حوالہ دے چکا، اصل مصفحہ جلد 1 صفحہ نمبر 164 کا۔ اور پھر مرزا دجال نے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں کچھ کلمات کہے ہیں، وہ ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 177۔ لکھتا ہے امام سیوطی کا مرتبہ اس قدر بلند تھا کہ انہیں جب ضرورت پیش آتی تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بل مشابہ زیارت کر سے ان سے حدیث دریافت کر لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی مرزا دجال اس کو مجدد مانتا ہے۔ آئیے ہم اس آیت میں تفسیر دیکھتے ہیں امام جلال الدین سیوطی کی، ان کی تفسیر ہے تفسیر در منصور۔ تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی نے کیا فرمایا ہے اس بارے میں، یعنی اس آیت کی تفسیر میں، یہ ان کی تفسیر ہے تفسیر در منصور، یہ تیسرا جلد عربی کا، صفحہ نمبر ہے 224۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اس کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں وَأَخْرَجَ ابن جرير عن السدي قال إن بني إسرائيل حصروا عيسى عليه السلام 19 رجلا من الحواريين في بيت فقال عيسى لأصحابه من يأخذ صورتي فيقتل وله الجنة فأخذها رجل منهم وصعد بعيسى إلى السماء فذلك قوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ لیکن اس آیت میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے بنی اسرائیل نے حضرت سید عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے 19 حواریوں کو ایک گھر میں محاصرہ کر لیا۔ حضرت سید عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھوں سے فرمایا تم میں سے وہ کون ہے جو میری صورت قبول کرے پھر اسے قتل کر دیا جائے تو اس کی جنت ہے۔ تو ایک آدمی نے اس چیز کو قبول کر لیا، حضرت سید عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے انہوں نے یہود نے مکر کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے سبق میں امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر جو مرزا کے محبوب مفسر ہیں اور مرزا نے ان کو مجدد تسلیم کیا ہے، انہوں نے بھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام والے مسئلے کو کھول کر رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ فوت نہیں ہوئے بلکہ قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے۔ ان کی تفسیر سے یہ بات ظاہر ہو گئی۔